أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے، چونٹیوں کی آبادی پر پہنچے، تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے مکانوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے میرے پروردگار، مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کے اوپر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اور میں نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھ کو تیری رحمت سے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. محترم حضرات، درس قرآن کا سلسلہ گزشتہ کل حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے واقعے تک پہنچا تھا. اس سے پہلے چند باتیں حضرت سلیمان سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کروں. سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک شہر ہی تھا، ایک پورا شہر جس میں 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی سفر کو جایا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے نوکروں کو، انسانوں کو، جناتوں کو ساتھ لے لیا کرتے تھے. کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈیگیں وہ تخت پر لے لیتے تھے. جناتوں کو حکم کرتے تھے کہ ڈیگیں بڑی بڑی رکھ دی جائے. روایتوں بھی ملتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ڈیگیں اتنی بڑی بڑی ہوا کرتی تھی کہ 10 اونٹ کا گوشت اس میں آسانی سے پک جایا کرتا تھا. اور یہ ڈیگیں تانبے کی بنائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی دیا تھا کہ تانبے کی نہریں اللہ تعالیٰ نے یمن کے علاقے میں جاری کر دی تھی. گویا وہ پانی کی طرح آہستہ 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 بہا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی نہریں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام حکم کرتے تھے جناتوں کو کہ وہ اس تانبے کی نہروں سے تانبا اٹھا کر لے آئے. اور خدا کی قدرت یہ بھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ تانبے جو بہتا تھا وہ گرم بھی نہیں ہوتا تھا، آسانی سے آدمی اس کو اٹھا لیتا تھا. اور صرف حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اجازت تھی، حضرت سلیمان ہی کو یہ اجازت تھی، اس میں سے کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آبشار ہوتا ہے، آبشار نہیں، لاوا جو ہوتا ہے، لاوا پہاڑوں سے، زمینوں سے جو آگ پھوٹتی ہے اس میں سے لاوا بہتا ہے. لاوا
تو وہ کیسے بہتا ہے؟ ایسے ہی وہ تانبے بہا کرتے تھے، تانبے کا جو دھات ہوتا ہے وہ بہتا رہتا تھا، اور اسی سے بہت ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم دیتے تھے، بناتے تھے، جناتوں سے موتی نکلواتے تھے سمندروں سے، اور قیمتی قیمتی موتی نکال کر لاتے تھے، اس کو تخت کے ساتھ، تاج کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جڑواتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام، عمارتیں بنانا، حوضے اور ڈیم، بڑے بڑے ڈیم بنانا، تصویریں بنانا، یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کام لیا کرتے تھے، اور جنات ان کے سامنے باادب باملاحظہ کھڑے رہتے تھے، ہر وقت ان کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ سرے منہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کا انحراف کرے، حضرت سلیمان کی اطاعت سے بیزاری ظاہر کرے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ذرہ برابر بھی ہم نے کسی قسم کی حرکت کی تو آسمان سے وحی آئے گی، آسمان سے وحی آئے گی، اور ساری کی ساری چیزیں ان کو بتا دی جائے گی، اور پھر ہمارا سنگ قلم ہوگا یا پھر قید کر دیے جائیں گے۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر سوار جا رہے تھے، مدینے پر سے ان کا گزر ہوا، مدینے کی بستی پر دیکھا، اس زمانے میں یہ یثرب کہلاتا تھا، یثرب، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ شہر ہے جو آخری نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، اس میں ہجرت کر کے آئیں گے، اور خوشخبری ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ اس نبی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے امت محمدیہ کو آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے، 3,500 سال پہلے یہ خبر دی کہ وہ امت بڑی خوش نصیب ہے، وہ امت بڑی خوش قسمت ہے، وہ امت بڑی خوش نصیب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گی۔ ایک مرتبہ مکہ سے ان کا گزر ہو رہا تھا، مکہ کے اوپر سے اور کعبہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو ان کے گزرنے کے بعد کعبہ رونے لگا، کیونکہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا اللہ کو، بت رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، بتوں کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان کے گزرنے سے کعبہ رو پڑا، اس لیے رویا کعبہ کہ میرے سامنے، اللہ کے سامنے جبین جھکانے والا اور پیشانی رکھنے والا کوئی نہیں۔ آج میں اتنا بڑا کعبہ، متبرک کعبہ، بابرکت کعبہ، رحمتوں سے بھرا کعبہ، اللہ کا گھر، جس میں غیر اللہ کی اور بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے اور اللہ کے سامنے جھکا نہیں جا رہا، اس وجہ سے کعبہ رو پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آواز آئی کہ اے کعبۃ اللہ، اے کعبہ تم گھبراؤ نہیں، اے میرے گھر تم گھبراؤ نہیں، ان قریب میں ایک نبی کو بھیجوں گا جس پر لوگ ایمان لائیں گے، اور وہ لوگ تیرے سامنے سجدہ کریں گے، اور تیرا پورا کا پورا صحن سجدوں سے بھرا ہوگا، اور میں ان پر لازم کر دوں گا کہ وہ تیرے پاس آوے اور حج کرے اور طواف کرے، اور لوگ چوک در چوک تیرے پاس آئیں گے۔ اور آج جا ہی رہے لوگ چوک در چوک، اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ الغرض چند باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھی، عرض کی۔ اب آگے اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں اور درس قرآن شروع کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، اور عظیم الشان ان کا لشکر تھا، ان کا لشکر بہت بڑا ہوا کرتا تھا، منتہی نظر تک ان کا لشکر ہوتا تھا، جس میں جن اور انس سب کوئی ہوا کرتے تھے۔ اب گھوڑے پر سوار ہے، اونٹوں پر سوار ہے، اور لشکر چلا جا رہا ہے۔ 3 میل کی دوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، چونٹی ہوتی ہے چونٹی، اس کی قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت بہت ہی تیز اور ترار رکھی ہوتی ہے، بڑی تیز اس کی قوت شامہ ہوتی ہے۔ دور سے اس نے سمجھ لیا، اور ہو سکتا ہے کہ زمین کے ہلنے کی وجہ سے، زمین کی کھٹ کی وجہ سے وہ جان لیتی ہو۔ ایک صحابی تھے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ زمین کو کان لگاتے تھے، یوں کان لگا کر کہہ دیتے تھے کہ اتنی دوری پر لشکر ہے، اور اتنا لشکر ہے۔ اللہ نے ان کو مہارت دی تھی ایسی کہ کان لگا کر کہہ دیتے تھے کہ اتنا لشکر ہے اور اتنی دوری پر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسے کمالات عطا فرما دیتے ہیں، انسانوں میں سے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ الغرض یہ چونٹی جان گئی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور یہ چونٹی ان چونٹیوں کی سردار تھی، اور یہ مونس تھی، یعنی مادہ تھی۔ یہ اس لیے مادہ کہتے ہیں کہ قالت کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے تو لوگوں سے کہا کہ جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرو، آج آپ کو جواب ملے گا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے پوچھیں، چھوٹے بچے تھے، ان سے پوچھیں سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا جو واقعہ ہے، اور حضرت سلیمان کے بارے میں جس چونٹی نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ یہ لشکر تمہیں رون ڈالے گا بے خبری میں، وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث، نر تھی یا مادہ، نر تھی یا مادہ؟ تو حضرت قتادہ کو معلوم نہیں تھا، اس طرف ان کا ذہن گیا نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا تھا، وہ نر تھا یا مادہ تھی؟ تو کہنے لگے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ تو مادہ تھی، یعنی عورت تھی، ہماری بھاشا میں یہ کہہ سکتے ہیں عورت تھی، مادہ تھی۔ کیسے آپ کو پتا چلا؟ کہ قرآن نے کہا قالت کا لفظ مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ مادہ تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ دنگ رہ گئے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت سے۔ ایک مرتبہ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، لوگ مجمع میں بیٹھے اور کہنے لگے عرش بری کے سوا جو سوال کرنا وہ سوال کرو، آج سب کو جواب دیا جائے گا، جو سوال کرو گے وہ جواب ملے گا، صرف عرش بری کو چھوڑ کر۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیے، 40 سے زیادہ حج کیے، تو سب سے پہلے جو حج کیا اور اس حج میں انہوں نے جو سر کے بال منڈائے تھے اس حجام کا نام کیا تھا؟ حضرت شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پاگل ہے کیا، یہ بھی تو کسی کو یاد ہوگا؟ کہا آپ نے تو کہا کہ عرش بری کے سوا سب جواب ملے گا۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، کہنے لگے حضرت چونٹی ہوتی ہے، چونٹی اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پیچھے ہوتا ہے ایک آگے ہوتا ہے، درمیان سے کٹ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ چونٹی کی آنت جو ہوتی ہے اس کے آگے حصے میں ہوتی ہے یا پیچھے حصے میں ہوتے ہیں؟ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ نے سر پر ہاتھ مارا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، کیا لوگ حد نہیں پہنچائے۔ یعنی وہ لوگ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ ایسا کہیں کہ سوال مجھے آئے گا تو میں جواب دوں گا، آپ سوال جو کرو گے اور جواب جو آئے گا میں جواب دوں گا۔ یہ تو تواضع ہر چیز میں ہونی چاہیے، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے کہ اس چونٹی نے کہا، سردار تھی جو چونٹیوں کی، کہنے لگی کہ جلدی سے اپنے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ سلیمان کو پتہ نہ ہو اور وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے چلے جائیں اور ہم کو روند دیں، ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس کا گمان اچھا تھا، تو حضرت سلیمان ہنس پڑے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے ہنس پڑے کہ ان کو اطمینان ہوا کہ چلو جانوروں کو بھی ہم پر وشواس اور بھروسہ تو ہے، جانوروں کو ہم پر بھروسہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر تو ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جان بوجھ کر تو ہم کسی کو نہیں ماریں گے، جان بوجھ کر ہم کسی کو نہیں ستائیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو جان بوجھ کر نہیں ستانا چاہیے، حتی الامکان کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ فکر رکھنی چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ ایک بات طے کر لو اور گانٹھ مار لو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو فوراً ہم معافی مانگ لیں، بھائی معاف کر دو، بھائی مجھے معاف کر دو، بھول ہو گئی۔ اور معافی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، معافی میں جو محبت ہے اور معافی میں جو اللہ کے انعامات ہے، معافی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکت ہے، اتنی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو ایک مرتبہ پوچھا کہ تو نے کیوں ایسا کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ؟ تو چونٹی نے جواب دیا تھا کہ اس وجہ سے
کہ آپ کا جو لشکر آ رہا تھا، آپ کے لشکر کی جاہ و جلالی، شان و شوکت دیکھ کر شاید میری برادری کی عورتیں، میری برادری کی مرد اور میری برادری کے لوگ یعنی چوٹیاں، میری برادری کی چوٹیاں آپ کی شان و شوکت دیکھ کر ناشکری نہ بن جائے کہ دیکھو کتنی زیادہ شان و شوکت سلیمان کو دی ہے، ہمارے پاس تو اتنی شان و شوکت نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے میری برادری کی فکر کی کہ وہ ناشکری اور اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے والی نہ بن جائے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی ہمیں، درمیان میں ایک واقعہ یاد آ رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لے کر جا رہے تھے اور تخت یوں آسمان میں اڑا جا رہا، پورا ایک شہر ہوتا تھا وہ، تو ایک آدمی نے یوں دیکھا اور کہنے لگے کیا ہی شان ہے سبحان اللہ سلیمان کی کیا ہی شان ہے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت نیچے اتارو، تخت کو نیچے لینڈ کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے اس آدمی کو بلایا، کہا کیا بولے تم؟ تو وہ گھبرا گیا کہ کچھ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی، بس حضرت میں نے تو اتنا بولا کہ حضرت سلیمان کی شان بڑی ہے، میں نے سبحان اللہ کہا کہ اللہ کی قسم میرا یہ تخت تم دیکھتے ہو کتنے شان و شوکت والا ہے، پوری دنیا اس تخت کے اوپر ہے، لیکن تیرا ایک سبحان اللہ کہنا یہ میرا تخت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا تخت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں تخت ایک سبحان اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کتنا اونچا ہے، اللہ کا ذکر کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر یا مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار کر لیں۔ اس سے بڑی تسبیح اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی یہ چونٹی سے ہمیں بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملا؟ اپنے برادری کی فکر، کہ اپنے برادری کی فکر کتنی ضروری ہے اور برادری کی فکر کرنا کتنا اہم کام ہے اور اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی، چھوٹی سی حقیر سی چونٹی، آدمی اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ اس میں کیا؟ قرآن، اتنے بڑے قرآن میں اس چونٹی کا ذکر کیا۔ اور سلیمان کے سامنے وہ چونٹی، سلیمان کے مقابلے میں حضرت سلیمان اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے نبی، ان کے سامنے ان کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا، الگ بھی نہیں کیا، ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ اور یہی نہیں پوری سورت کا نام ہی چونٹی رکھ دیا، سورہ نمل، نمل کا معنی چونٹی، چونٹی کی سورت، پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ کیوں؟ حالانکہ دو لکیروں میں اس کا واقعہ ہے، 2 لکیروں میں واقعہ ہے، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اسی کے نام سے اتار دی۔ کیوں؟ کبھی سوچا کبھی ہم نے غور کیا کہ چونٹی حقیر سی مخلوق ہے اور اس کا لمبا واقعہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اس کے نام سے اتاری اور اتنے بڑے قرآن میں، اتنے معزز قرآن میں، اتنے بابرکت قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چونٹی کو اپنی برادری سے محبت تھی، اس چونٹی کو اپنی برادری سے ہمدردی تھی، وہ چونٹی اپنی برادری کی خیرخواہ تھی، وہ چونٹی اپنی برادری کی فکر کرنے والی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ جو اپنی برادری کی فکر کرے گا وہ اتنا ہی مبارک اور متبرک ہوگا اور اتنا ہی محتم بشان ہوگا۔ یہ کتنی بڑی اس نے فکر کی کہ چلو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو ہماری برادری کی فکر کرنی چاہیے، مسلمان بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ آدمی ہے جو اس کے عیال اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرے، اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے قرضہ ہو گیا ہے، فلاں آدمی مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، حضرت کچھ کیجئے۔ تو حضرت نے کہا میں سفارش کر دوں؟ کہاں سفارش کر دو حضرت۔ تو وہ باہر نکلے تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ کہنے لگے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف تھا، کہنے لگے یہ دیکھو
یہ جو قبر میں سوئے ہیں، قبر اطہر میں سوئے ہوئے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبانی میں نے سنا تھا کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی، جو بھی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا، اس کو 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ۔ 10 سال کا اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، ذرا سوچیں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت اللہ کے نبی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ایک شرط۔ کہا حضرت کیا شرط؟ کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو تم ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، مرتے دم تک میں مسلمانوں سے خیر خواہی کروں گا، ہمدردی کروں گا۔ اور پھر بیعت کی۔ ایک مرتبہ ان کے خادم کو کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، گیا اور ایک آدمی کو لے کر آیا اور کہا کہ حضرت یہ اس کا گھوڑا ہے، 300 درہم میں دیتا ہے۔ حضرت نے کہا 400 میں لینا چاہتا ہوں میں، تو خوش ہے؟ کہا کہ حضرت میں تو مجبور ہوں۔ اس سے پہلے پوچھا کہ تو یہ گھوڑا کیوں بیچتا ہے؟ کہ حضرت تکلیف ہے ذرا، میری مجبوری ہے، مجھے بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے۔ کہا کہ اچھا تو 400 درہم میں لے لوں؟ تو 300 میں دے رہا تھا، 400 میں مانگ رہے۔ کہا کہ آپ کی مرضی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میری حاجت روائی ہو جائے۔ کہا 500 میں لے لوں؟ تو اور زیادہ خوش ہوا۔ ٹھیک ہے حضرت، 600 میں، 700 میں، 800 میں، 300 میں دے رہا تھا اور 800 درہم میں خریدا۔ کسی نے کہا تم سے تو تمہارا غلام اچھا تھا تو 300 میں لے کر آیا، تم نے 800 میں لے لیا۔ کہا کہ ایسے 800 تو کئی میرے قربان، ایسے 800 تو کئی میرے قربان ہیں۔ میں جب بیعت ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ خیر خواہی کرنا۔ مجھے معلوم تھا یہ مجبوری کی وجہ سے کم دام میں بیچ رہا ہے، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، جتنی اس کی قیمت تھی اس سے زیادہ دے کر میں نے دیا۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ ابو الحسن التاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 30 آدمی رات کے وقت آ گئے، 30 آدمی رات کے وقت اچانک مہمان آ گئے۔ اب رات کو مہمان آ جائے بات ظاہر ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو رات ہو گئی ہے، لوگ گھر والے سو گئے ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو جگا دیتا ہوں، بچوں کو سونے دیتا ہوں، کھانا جو کچھ حاضر ہوگا گرم کر کے دے دیتا ہوں۔ کھانا آیا، تھوڑا کھانا تھا، 30 آدمی تھے، 30 آدمی تھے۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے جو وہ دیے ہوتے ہیں چراغ، وہ بجھا دیے، چراغ بجھا دیے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ کون کتنا کھاتا ہے۔ اب چراغ بجھا ہوا ہے، رات کے تو لائٹ وغیرہ تھی نہیں، اندھیرا ہے، کوئی دکھائی نہیں دیتا اور سب کے منہ چل رہے ہیں۔ یہ کھانے کی آواز ہوتے ہیں، یہ آواز چل رہی ہے، آواز۔ اب بہت دیر ہو گئی، جب کھانے کی آواز بند ہوئی تو حضرت نے کہا کھا چکے؟ سب نے کہا ہاں حضرت کھا لیا۔ تو انہوں نے چراغ جلایا، چراغ جلا کر دیکھا تو کھانا جوں کا تو تھا، کھانا جوں کا تو تھا۔ پوچھا کیوں، کسی نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کی فکر میں کھانا نہیں کھایا کہ میرا بھائی کھانا کھا لے میں بھوکا رہوں کوئی حرج نہیں، میرا بھائی کھانا کھا لے میں بھوکا رہوں کوئی حرج نہیں۔ 30 کے 30 آدمی نے ایک دوسرے کی فکر میں کھانا ہی نہیں کھایا۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، عید کا وقت قریب ہے، عید کا وقت قریب ہے، پیسے کچھ نہیں، پریشان۔ ان کی بیوی کہنے لگی کم سے کم بچوں کے کپڑے کے لیے تو کہیں سے روپے لے آئے، کہیں سے روپے لے آئے۔ وہ ان کے ایک دوست کے پاس گیا، ان کے دوست سے کہا کہ تکلیف ہے، ذرا مجبوری ہے، بچے میں کپڑے نہ سلاؤ تو بات اور ہے، بچوں کے کپڑے سلانے پڑے اور عید آ رہی ہے، بچے تو بیچارے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلی لی جو سر بمہر تھی، یعنی بالکل سیل پیک تھی، کہا کہ یہ دینار ہے، لے جایا۔ وہ لے کر گیا، ابھی گھر پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک دوسرا ان کا دوست آ گیا، علامہ واقدی کا دوست، اور اس نے کہا کہ واقدی بات ایسی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، عید آ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ کچھ کہیں سے لے آؤ، اگر آپ کے پاس کچھ روپے ہوں تو دے دو نا۔ تو وہ جو وہاں سے قرضہ کے اوپر لائے تھے، اوچھینا جس کو ہم کہتے ہیں، قرضہ لائے تھے، وہ تھیلی تھی، وہ تھیلی اٹھا کر اسی کو دے دی، وہ چلا گیا۔ اب وہ آدمی جو پہلا آدمی ہے، اس کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، یہی ایک تھیلی تھی، یہی روپے تھے، وہ تیسرے کے پاس پہنچا، تیسرے کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، عید آ رہی ہے، ذرا کڑکی چل رہی ہے،
ذرا وہ کچھ روپے ہو تو قرضے کے طور پر دے دو، میں بعد میں دے دوں گا۔ اچھا، تو وہ جو تیسرا آدمی جو باقی کے پاس سے تھیلی لے کر گیا تھا وہ اس کو دے، جاؤ لے جاؤ۔ اب وہی تھیلی جب وہ دیکھتا ہے تو کہ میری تھیلی ہے، گھر جا کر اس نے دیکھا بیوی کہہ رہے تو اپنی تھیلی ہے، یہ گھومتے گھومتے ہمارے پاس آ گئی۔ یہ واقعہ اس زمانے، یہ گھومتے گھومتے اس زمانے کے بادشاہ کے پاس پہنچی، خلیفہ کے پاس۔ خلیفہ نے سب کو 2,000 دینار بھیجے، اور ایک بیوی، واقدی کی بیوی، اس نے کہا تھا واقدی سے کہ ہم اس کے پاس لینے گئے، بیچارے نے دے دیا، یہ تمہارا دوست ہے، چلو ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے، تم اس کو دے دو۔ واقدی کی بیوی نے یہ سفارش کی تھی، تو 2,000 دینار ان تینوں کو بھیجے، اور 4,000 دینار اس کی بیوی کو بھیجے، کہ اس میں اس کی بیوی کی زیادہ قربانی ہے، کہ سب کچھ جانتی تھی اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان کی ہمدردی، ہمیشہ ہمیں ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلمان کی ہمیشہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ایک بھائی مسلمان بھائی سے ہمیشہ خیر خواہی کا ملوہ کرے۔ اللہ کے نبی صاحب، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ہمدرد نہیں ہے، بہت سارے ہمدرد ہیں۔ جتنا روپیہ یہاں سے جاتا ہے اتنا روپیہ کہیں سے نہیں جاتا، ایک یہاں اور ایک احمد آباد۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذکر دیا ہے، لیکن مسلمان کو جتنا یہاں کے مسلمان کو، یہاں کی ہماری برادری کے لوگوں کو جتنا ذکر دیا ہے اتنا کسی کو ذکر نہیں دیا۔ 3 روز میں 80 ہزار لوگ، 60 ہزار لوگ لے کر جاتے ہیں، اور اپنے جیب کے پیسے بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ کوئی رومال ایسا نہیں ہوتا جو خالی ہو، ورنہ ہم تو بہت سارے جگہوں پر آتے جاتے رہتے، ہمارے آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہم بہت زیادہ اسفار بھی کیے ہوئے ہیں پہلے، اور بہت ساری جگہوں پر جاتے تھے بھی، اور جماعت میں بھی جاتے تھے، ہم یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے تھے۔ ہم نے جتنی سخاوت یہاں دیکھی یا کہیں اور جگہ نہیں دیکھی۔ آپ دیکھیں ہمارے کتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں، سارے کے سارے ٹرسٹوں کا خرچہ یہیں سے نکلتا ہے، کروڑ روپے ہوتے ہیں، سب کا سب خرچہ یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی ہے برادری، یہ اپنوں کی ہمدردی ہے۔ انشاءاللہ جو وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، اور اپنے مسلمان ماں بہنوں کے ساتھ خیر خواہی اور ان کی ہمدردی کا جو وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ اس برادری کو یہ وعدہ ضرور ملے گا۔ فرق صرف اتنا ہے، اور ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسی پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر نظر کرتے ہوئے جو ہم دینداری کا کام کر رہے ہیں، خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، سخاوت کا کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، اور جو چیزیں ہمارے اندر بری ہیں اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ معاشرہ مدنی معاشرہ بنے گا، اور یہ معاشرہ ہمارے گودرا کا معاشرہ پوری دنیا میں انشاءاللہ چمکے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں وہ آپ جانتے بھی ہیں۔ میں نے اس سے 1-2 دن پہلے آپ کے سامنے اشارے بھی کیے تھے، وہ اگر ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں تو انشاءاللہ نمبر 1 ہماری گودرا کی برادری کہلائے گی، نمبر 1۔ آج بھی ہم جاتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں، وہاں بھی ہم سنتے ہیں کہ 78 کا جو اجتماع آپ لوگوں نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا، جتنی قربانی 78 کے اجتماع میں، حالانکہ غریبی تھی اس زمانے میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سا بہت کھا پی کر اور سوکھی کھا کر زندگی گزار رہے تھے، اور یہ تھوڑا بہت کھیتی کا کام کر لیا، تھوڑا بہت کاروبار کر لیا، بہت زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی غریبی کے عالم میں عالمی اجتماع کیا، اور ایسا اجتماع کیا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، لوگ دیکھتے رہ گئے، اور بہت سارے اس کے بعد عالمی اجتماع ہوئے، لیکن اس اجتماع کو جو 78 میں ہوا تھا 1978 میں بھلا نہ سکے کوئی، اتنی زیادہ خدمت کی تھی۔ تو یہ تو خدمت گزار قوم ہے، برادری کی خیر خواہ قوم ہے، برادری کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی قوم ہے۔ انشاءاللہ وہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے انشاءاللہ وہ سب ہمیں نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔